ڈی جے ہلی اور کے جے ہلی فسادات کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں عدالت نے 2 ملزمان صدام اور ضیاء کو ضمانت دے دی ہے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ یہ مقدمہ غیر قانونی سرگرمیوں کے انسداد قانون UAPA کے تحت نہیں آتا۔ دونوں کی ضمانت کی درخواستیں کئی مہینوں سے زیر التوا تھیں، کیونکہ مقدمہ ابتدائی طور پر UAPA کے تحت درج کیا گیا تھا۔ تاہم عدالت نے غور کے بعد قرار دیا کہ مقدمے میں ایسی دفعات لاگو نہیں ہوتی، لہٰذا دونوں کو ضمانت دے دی گئی ہے۔ یہ فسادات دراصل 11 اگست 2020 کی رات بنگلورو کے ڈی جے ہلی اور کے جے ہلی علاقوں میں پھوٹ پڑے تھے، جب ایک کانگریس MLA کے رشتہ دار نے سوشل میڈیا پر ایک توہین آمیز پوسٹ کی۔ مشتعل ہجوم نے MLA کے مکان اور 2 پولیس اسٹیشنز پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں پولیس فائرنگ میں بھی 3 افراد ہلاک ہوئے اور املاک کو بھاری نقصان پہنچا تھا۔ گزشتہ برسوں میں کئی ملزمان کو ضمانت ملی ہے۔ جون 2021 میں 115 افراد کو ڈیفالٹ ضمانت ملی، کیونکہ NIA مقررہ مدت میں چارج شیٹ داخل کرنے میں ناکام رہی۔ اسی طرح ایک نابالغ ملزم کو بھی ضمانت پر رہائی ملی تھی۔ جولائی 2025 میں NIA کی خصوصی عدالت نے 3 ملزمان کو 7 سال قید مع مشقت کی سزا سنائی تھی، جبکہ دیگر کئی ملزمان کے مقدمات تاحال زیر سماعت ہیں۔ صدام اور ضیاء کو حالیہ ضمانت اس طویل مقدمے میں ایک اور اہم موڑ سمجھا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں ہم نے مولانا مقصود عمران رشادی سے بات کی، ملاحظہ کریں۔ چونکہ کے جے ہلی اور ڈی جے ہلی کا جو واقعہ پیش آیا، جہاں پولیس اسٹیشن جلا دیا گیا، پولیس کی گاڑیاں جلا دی گئی، جی، اور اس میں کون کیے کیا کیے اس سے نظر انداز بہت سارے بے قصوروں کو اندر کر دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں جی، کسی نے غلط میسیج کر دیا تھا، تو وہ برداشت کیے بغیر وہاں آ کر کمپلین کرنا چاہتے تھے، تو بعض شریروں نے اس کو دوسرا رخ دے دیا، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ جی، جی، اس سلسلے میں حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم اور ہماری ریاست کے اکابر علماء اور یہاں کے سیاسی قائدین، خصوصیت کے ساتھ حضرت عزیز BZ ضمیر احمد خان صاحب اور ہمارے CM کے مشیر خاص علی جناب عزت مآب نصیر احمد صاحب جی، اور اس علاقے کے MLA AC سرینواسن صاحب، تو اور ان کے علاوہ بہت سارے وکیلوں کی ایک ٹیم فکر کرتی رہی، کوشش کرتی رہی کہ کسی بھی طرح ہمارے ان بھائیوں کو رہائی ملے، جی، کیونکہ 450 کے قریب احباب کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا، لیکن تقریباً کئی 50 کے قریب یا اس کے آس پاس میں ان لوگوں کو UAPA لگا دیا گیا، اور بعض لوگوں کو تھوڑا سا جنرل بیل ملے بغیر ان کے لیے خصوصی بیل ملتی گئی اور وہ باہر آتے گئے، لیکن تقریباً 30 پر 7 لوگ وہیں ٹھہر گئے، جس پر UAPA لگنے کی وجہ سے وہ باہر نہیں آ پائے۔ تو ان کے لیے مسلسل جدوجہد ہوتی رہی، کوشش ہوتی رہی۔ ہمارے شہر کے بہت ہی مشہور و معروف وکلاء میں علی جناب رحمت اللہ کوتوال صاحب ہیں، اور ایسے ہی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اسماعیل ذبیح اللہ صاحب ہیں، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو قبول کی کہ ہاں ہم بھی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ کئی ایک وکیلوں نے اپنے اپنے طور پر کوشش کی ہے، لیکن خاص طور پر ان ہمارے احباب کے لیے، نوجوانوں کے لیے، ہمارے ان بزرگوں کے لیے رہائی کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ جی، تو بالکل، 5 سال سے زیادہ ہو گیا، دعائیں بھی ہو رہی تھی، ادھر مائیں بھی رو رہی تھیں، ادھر اور بیویاں بھی پریشان حال، رونا دھونا، بچے بھی پریشان حال، لیکن چونکہ ایک قانونی کارروائی ہوتی ہے تو وہاں حکومتوں سے گزارش کرنے کے باوجود وہاں کامیابی مل نہیں پائی تھی، تو مسلسل لوئر کورٹ میں بھی بات رکھی گئی، وہاں بھی کامیابی نہیں ملی، پھر اس کے بعد سیشن کورٹ ہو، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ ہو، کامیابی نہیں ملی۔ پھر آخر کار اس مرتبہ سپریم کورٹ ہی کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور ان کو یہ ذکر کیا گیا کہ 5 سال سے بلکہ 6واں سال شروع ہو گیا ہے، بچہ جو پیدا ہوا ہے، بچی جو پیدا ہوئی ہے اب تک 6 سال 5.5 سال کی ہو گئی ہے، جی، جی، اب وہ لوگ بھی پریشان ہیں، اب آپ بیل عنایت کریں تو اچھا ہوگا۔ تو سپریم کورٹ نے ہمارے ان 2 وکیلوں کی باتوں کو سنا، خاص طور پر رحمت اللہ کوتوال صاحب ہیں اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل اسماعیل ذبیح اللہ صاحب ہیں،
یہ الگ الگ دو جو KG ہڈلی ہی سے متعلق تھے تو انہوں نے اپنی عرضی کو رکھا تھا، تو الحمدللہ آج کامیابی ملتی ہوئی اور 2 لوگوں کے لیے آج بیل ملی ہے، یہ ضمانت ملی ہے۔ پھر اس کے بعد مقدمہ چلتا رہے گا، پھر اس کے بعد ان کی رہائی ہوگی۔ ابھی یہ رہائی مکمل طور پر ہو گئی یہ مطلب نہیں ہے، صرف ضمانت ملی ہے۔ تو یہ جنرل بیل ہے، تو جنرل بیل ملنے کی وجہ سے امید ہے کہ بقیہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں ان کو اسی کو بنیاد بنا کر یا مثال بنا کر ان کے لیے بھی رہائی کی پوری کوشش کی جائے گی جو بقیہ افراد ہیں۔ کتنے تو بقیہ اب یہاں افراد ہیں سر؟ ابھی چونکہ ان میں سے 3 افراد باوجود سمجھانے کے انہوں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا، کہا کہ نہیں ہم قبول کر لیتے ہیں، تو ان کو 7 سال کی قید سنائی تھی جج نے، اور بقیہ افراد 30 پر 7 میں سے 3 اگر چلے جائیں 34 افراد ہوتے ہیں، تو 34 افراد میں سے 2 افراد کو اس وقت بیل ملی ہے، تو ابھی 32 افراد کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو ہمارا پورا سلسلہ بھی جاری ہے، اکابرین کی طرف سے بھی کوشش ہے اور ہمارے وکیلوں کی طرف سے بھی اور شہر کی اور ریاست کی تنظیموں کی طرف سے بھی کوشش ہوئی ہے۔ تو سب کی یہ اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے یہاں آج جنرل بیل کے ذریعے UAPA میں ہمارے ان بھائیوں کی رہائی کے لیے کم از کم وہاں سے نکلنے کے لیے ایک موقع عنایت فرمایا ہے۔ جی 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 جی۔ اچھا، یہ اتنا لمبا عرصہ لگ گیا، حالانکہ آپ سب کی کوششوں میں جو ہے یہ عرصہ، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ 17 سال 18 سال 19 سال بعد بھی رہائی ہوئی ہے، اس طرح مکوکا وغیرہ کے کیسز لگا دیتے ہیں۔ تو اب یہ جو بقیہ افراد ہیں کیا جنہوں نے اقبال جرم کر لیا ہے، تو ان کے لیے چانسز بہت محدود نہیں ہو گئے ہیں رہائی کے، اگر جرم کا انہوں نے اقبال جو جرم کا اقبال کر لیا ہے ان کے لیے 7 سال کی یہ سزا سنائی گئی ہے۔ اب اس میں وہ کچھ قوانین ہیں کہ 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے یا 6 ماہ پہلے ان کے لیے رہائی ہو سکتی ہے، اور بقیہ جو یہ ہے سزا تھی اس کو دوسرے درجے میں رکھ کر معاف کیا جا سکتا ہے۔ یہ کورٹ کے قوانین ہیں، تو چونکہ میں وکیل نہیں ہوں اس سلسلے میں مجھے اتنا پتہ نہیں ہے۔ ہمارے وکیل جو بات ہمیں سمجھاتے ہیں اس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں، تو وہ چونکہ ان کی سزا ہو گئی ہے تو اب ان کے سلسلے میں کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اب بقیہ جو احباب ہیں جنہوں نے اب تک قبول نہیں کیا ہے، تو ان کے لیے رہائی کا دروازہ کھل گیا ہے۔ جی بالکل بالکل۔ بہت بہت شکریہ صاحب، سالاری جزاک اللہ، سے بات شکریہ کرنے کے شکریہ۔ لیے۔